أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکات. خوب هستید همه شما دوستان؟ بله ما خوب. بله خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. صبح همه دوستان بخیر. صبح شما هم. انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین. انشاءالله شما همچنین. ممنون. خب ما در صرف ساده، کتاب صرف ساده امروز چه میخوانیم؟ امروز میخوانیم حالات فعل ماضی. حالات ماضی. فعل ماضی. فعل ماضی کے حالات پڑھیں گے ہم. فعل ماضی کے حالات. تو ہم سب سے پہلی حالت کیا ہے؟ فصل ہی ابتداؤں. سترویں جو فصل ہے وہ انہوں نے یہ کہا فعل ماضی. فعل ماضی عربی زبان میں معنی کے اعتبار سے فعل ماضی معنی کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں. معنی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں. آپ سب جانتے ہی ہیں فعل ماضی کی معنی کے اعتبار سے چار قسمیں. تو ماضی مطلق جی. یا تو جسے سمپل پاسٹ کہتے ہیں. سمپل پاسٹ جسے ہم ماضی سادہ کہتے ہیں. ماضی سادہ جو آج تک ہم ابھی تک مثالیں دیتے چلے آ رہے ہیں. ضربا، نصرا، جتنی بھی مثالیں دیتے آ رہے ہیں وہ سب فعل ماضی مطلق کی دیتے آ رہے ہیں. جیسے ذہب زیدن، زید گیا. ذہب زیدن، زید گیا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک جو ہم پڑھے تو معنی کے اعتبار سے یا تو معنی بالکل اس کے سادہ ہوں گے. گزرے ہوئے زمانے میں سمپل، گزرے ہوئے زمانے میں ماضی کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے گا بغیر کسی قید کے. ٹھیک ہے. گزرے ہوئے زمانے میں کوئی قید نہیں، قریب میں گزرا، دور گزرا. ٹھیک ہے. اور اس کو منفی کرنے کا بھی ہم مثبت پڑھ رہے تھے. ماضی مطلق کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ مثبت پڑھتے آ رہے تھے ابھی. تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. مثبت کی مثال آپ نے پڑھی تھی، ذہبا زیدون، ضربا زیدون، نصرا زیدون. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فعل ماضی مطلق جو منفی ہوتا ہے. منفی یعنی نگیٹو جسے بولتے ہیں. نگیٹو کرنے کے لیے ماضی مطلق کو دو طرح سے نگیٹو کیا جا سکتا ہے. کیا؟ فعل ماضی مطلق کے شروع میں ما یا لا بڑھا دیتے ہیں. ما ذهب زید، ذهب زید، زید گیا. ما ذهب زید، زید نہیں گیا. نہیں گیا. نہیں گیا. ضربا زید، نہیں گیا. ضربا ضربو، ضربت ضربتا، ضربنا ضربتا، ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما، ضربتما ضربتو. منفی کیسے کریں گے؟ ما ضربا، ما ضربا، ما ضربو، ما ضربت، ما ضربتا، ما ضربنا، ما ضربتا، ما ضربتما، ما ضربتم، ما ضربتے، ما ضربتما، ما ضربتن، ما ضربتو، ما ضربنا. نگیٹو معنی ہو جائیں گے. تو دو طریقے ہیں اس کو، دو طریقے ہیں ماضی مطلق منفی کے. آپ کہیں گے دو کیسے ہو گئے؟ ایک ما، ایک لا. جو صرف مقدماتی والے ہیں ان کو ایک دم یاد آ جائے گا. بله. مضارع کے شروع میں جب لم داخل ہوتا ہے تو اس کی خاصیت کیا ہے؟ معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے. یاد آیا سبھی کا کنچا فاتح میں؟ بله آقا. یاد آیا لم والا؟ لم فعل مضارع مجزوم کی جب بحث کی تھی. فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے؟ جب ادات جزم دینے عوامل میں سے کوئی اس کے شروع میں آ جائے. ان میں سے لم ہے، لما ہے، لام امر وغیرہ وغیرہ. ان میں سے لم کی خاصیت کیا تھی کہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ آخر کو جزم دے دیتا ہے، علامت اعراب ختم کر دیتا ہے. معنوی تبدیلی کیا لاتا ہے؟ معنوی عمل کیا ہے؟ مضارع میں ابھی تک حال اور استقبال کے معنی پائے جا رہے تھے، ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے. کہ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مار، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مار. لیکن لم یضرب نہیں مارا اسے ایک مرد ہیں، نہیں مارا اسے ایک مرد ہیں. یعنی میں نے وہیں پہ آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا لم یضرب
اور ما ضربا سیم ہے معنی کے اعتبار سے، معنی دونوں کے سیم ہے، لم یضرب کہہ لو چاہے ما ضربا کہہ لو سیم ہے معنی کے اعتبار سے، ایک ہی معنی ہے، نہیں مارا اسے مرد نے، جبکہ یہاں پہ لم فعل مضارع پہ ہے، فعل مضارع میں حال اور استقبال کے معنی چار تھے، حال اور مستقبل کے معنی تھے، لیکن جب لم آیا تو معنی بھی عمل یہ کیا اس نے کہ اس کے معنی کو ماضی مطلق منفی میں بدل دیا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تھوڑا تھوڑا یاد آیا۔ اب یاد نہیں بھی ہے تو اب تو بتا دیا، اب یاد جی کر یاد۔ لیجیے جی کہ فعل مضارع مجزوم جب ہوتا ہے تو کچھ حرف ہیں یا کچھ کلمات ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع جو پہ داخل ہوتے ہیں اور اسے جزم دیتے ہیں، یعنی علامت رفع آخر سے کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک لم ہے، ٹھیک ہے؟ سب کے اتفاق سے یہ ہے کہ جازم عوامل جزم جتنے بھی ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اس کے دو عمل ہیں، لفظی عمل اور معنوی عمل۔ لفظی عمل میں سب کا سیم ہے عوامل جزم کا، کیا کہ وہ جزم دیتے ہیں، آخر سے علامت رفع کو ختم کر دیتے ہیں۔ معنوی عمل الگ الگ ہے، لم کا کیا ہے؟ ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے، لما ماضی قریب منفی میں بدل دیتا ہے، ماضی قریب منفی میں بدلتا ہے، لام امر طلب میں بدل دیتا ہے، طلب انجام فعل، لائے نہیں طلب ترک فعل، فعل کو اب ترک کرنے کی طلب میں بدل دیتا ہے، یہی تو تھے معنوی عمل۔ تو ان میں سے لم کا عمل کیا تھا؟ مضارع میں داخل ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے، یاد ہے؟ جی۔ اس کے بعد ہے ماضی نقلی، ماضی نقلی، ماضی نقلی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی قریب جسے ہم یاد کرتے ہیں، جسے ہم ماضی قریب یاد کرتے ہیں، ماضی نقلی جسے ہم ماضی قریب کہتے ہیں، یعنی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں کام کے انجام دینے پر قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا، لیکن یہاں پہ کیا تھا؟ فعل ماضی میں تمام انجام پایا، تمام ہو گیا، یہاں پر اس کا اثر باقی ہے، اس کا اثر زید نے کھانا باقی ہے، کھانا کھایا ہے، ابھی کھایا ہے، یعنی اثر باقی ہے، اثر ابھی باقی ہے، اس کا اثر باقی ہے۔ باقی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ماضی نقلی کس فعل کو کہتے ہیں؟ ماضی نقلی یعنی وہ فعل ہے کہ جس میں وہ ابھی تک ہم نے ماضی نقلی کی ماضی قریب کی تعریف کیا پڑھتے آ رہے تھے؟ ماضی قریب ہے وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کرنے انجام دینے پر دلالت کرے، حالت کے وجود میں آنے پر۔ انہوں نے ایک الگ طرح سے کہی ہے، وہ فعل ہے کہ جس میں گزرے ہوئے زمانے میں گزرے ہوئے زمانے میں کام انجام پائے اور اس کا اثر زمانے حال تک ہو، زمانے حال تک باقی ہو، زمانے حال تک باقی ہو۔ یہ سمجھ میں آیا؟ جی۔ مثلا میں کہوں بھلے نہیں مارا ہے، اس ایک مرد نے نہیں مارا ہے، یعنی اثر نہ مارنے کا ابھی بھی باقی ہے، نہیں مارا ہے، اب بھی نہیں مارا ہے، اب بھی نہیں مارا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے، یعنی کھایا ہے، بس اثر ابھی باقی ہے، اثر ابھی باقی ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی۔ جی۔ ماضی مطلق تو آپ کو بنانے کا طریقہ پتہ ہی تھا نہیں، ابھی تک ہم اس کا ہی طریقہ سیکھ رہے تھے۔ مصدر سے حروف زائد کو گرا دیں گے، فاعل فعل اور لام الفعل کو فتح دیں گے، عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، اب تک یہی پڑھتے آ رہے تھے نہیں؟ جی۔ ماضی نقلی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ قد پلس ماضی مطلق، قد پلس ماضی مطلق، یعنی ابھی کیا تھا؟ ذهب زیدن، زید گیا، اس نے فعل انجام دیا جانے والا، اب وہ تمام ہو گیا، گیا، لیکن قد ذهب زیدن، زید گیا ہے، گیا ہے ابھی، بالکل حال تک ابھی اثر باقی ہے، ابھی گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو سمجھ میں آ گیا طریقہ؟ قد پلس ماضی مطلق، قد پلس
माजी मुतलक। जी जी आगा। जी। लेकिन और इसको मनफी करने का तरीका मालूम है क्या है? मिटा दूं, पहले ये मिटा दूं ऊपर का। जी भले आगा। ठीक है, माजी नकली, माजी नकली मुस्बत होता है नहीं, मुस्बत कैसे बनाएंगे? कद प्लस माजी मुतलक। तारीफ याद रखना, जैसे कद ज़हाबा ज़ैदुन, ये तो मुस्बत था। मनफी 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 देखिए इन्होंने इसकी तरह नहीं किया कि माजी करीब के शुरू में जैसे उन्होंने माजी मुतलक मनफी के लिए क्या था, मा या ला बढ़ा दिया था, या मुजारे पे लम था। यहाँ सिर्फ एक ही तरीका है, लम्मा के जरिए से, लम्मा प्लस मुजारे, लम्मा प्लस मुजारे, लम्मा यज़हब ज़ैदुन। अभी तक नहीं गया है ज़ैद, ज़ैद नहीं गया है, ज़ैद नहीं गया है, यानी असर बाकी अभी भी नहीं गया है, अब जा सकता है, मुमकिन है। अभी तक नहीं गया है, अब जा सकता है। ठीक है जी जी, ये माजी नकली का जी। लिख लिया, मिटा दूं नीचे वाला नहीं लिखा। तो तर्जुमा पता पहले कैसे आओ। होगा? कद ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद अभी गया है। लम्मा यज़हब ज़ैदुन, ज़ैद ताबेहाल न रफ़्जा, ज़ैद अभी तक नहीं गया है, अभी तक नहीं गया है। नहीं गया। एक होता है माजी मुतलक पढ़ लिया, माजी नकली पढ़ लिया, एक है माजी बईद, माना के एतबार से, यानी दूर के गुजरे हुए जमाना। देखिए माना ही है ना, काम का अंजाम पाना या हालत के वजूद में आना, दूर के जमाने में अंजाम पाए तो क्या होगा? हमने अभी तक क्या याद रखा था? दूर के जमाने में, लेकिन उन्होंने क्या यहाँ पे तारीफ की है? माजी बईद, यानी एक ऐसे काम के गुज़श्ता जमाने में काम अंजाम पाए या हालत वजूद में आए कि उसका असर भी खत्म हो गया हो, उसका असर भी, उसने खाया था, खा लिया, खा के खत्म हो गया, मामला खत्म, वो मदर से गया था, बात तमाम असर खत्म। माजी बईद की तारीफ में क्या लिखवा रहे हैं? वो फेल है कि जो किसी काम के मुहक्कक होने पर गुजरे हुए जमाने में, गुजरे हुए जमाने में काम के मुहक्कक यानी तहक्कुक, काम के तहक्कुक पाने पर, अंजाम पाने पर, अंजाम पाने पर दलालत करे के, इस तरह से के, इस तरह के उसका असर भी खत्म हो गया हो। उसका असर भी खत्म हो गया। देखिए माजी मुतलक में तो क्या था? गुजरे हुए जमाने में काम पे दलालत करे, उसमें कोई कैद नहीं है, कौन सा करीब का दूर का कुछ नहीं। माजी नकली गुजरे हुए जमाने में काम के अंजाम पाने पर दलालत करे, लेकिन उसका असर जमाने हाल तक बाकी हो। और माजी बईद गुजरे हुए जमाने में काम के अंजाम पाने पर दलालत करे, लेकिन उसका असर भी खत्म हो गया हो, और ये इसका तरीका क्या है बनाने का? अभी बताता हूँ, मिटा दूं भले। बनाने का तरीका क्या है इसका? इसके नीचे लिखिएगा, इसका फेले काना। देखिए मैंने लफ्ज़ काना नहीं कह रहा हूं, मैं लफ्ज़ काना मत देखना, फेले काना कहा मैंने। आप कहेंगे फेले काना लफ्ज़ काना में क्या फर्क है? अगर मैं कहता लफ्ज़ काना तो इसका मतलब सब जगह काना बढ़ना है। जब मैंने कहा फेले काना, तो फेल तो 14 सीगे होते हैं, काना, काना, कानू, कानक, काना तकुन्ना। तो काना, हाँ फेले काना प्लस फेले माजी मुतलक, माजी मुतलक। जैसे काना ज़ैदुन काना ज़हाबा मसलन,
زیدن کانا ذہبا، زیدن کانا ذہبا. پہلا صیغہ ہے تو اس کا بھی پہلا ہی ہے. اگر یہ تسنیہ ہوتا الزیدان ہے تو پھر کانا ذہبا، کانو ذہبو، کانت ذہبت، کانتا ذہبتا، کنا ذہبنا، کنتا ذہبتا، کنتما ذہبتما، کنتم ذہبتم، کنتے ذہبتے، کنتما ذہبتما، کنتنا ذہبتنا، کنتو ذہبتنا ذہبنا. پہلے کانا کا مطلب کیا ہوا؟ جیسا صیغہ، جون سا صیغہ یہ ہے وہی وہ رہے گا. تو گانا چینج نہیں ہوگا. کانا چینج ہوگا. لو لا حول ولا قوت، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا وہ پوری چینج خاندان سنا دی میں نے آپ کو. کانا کی بھی اور ذہاب کی بھی. جو صیغہ یہ ہے وہی صیغہ یہ پہلا ہے تو یہ بھی پہلا ہے. یہ دوسرا ہوتا ذہبا تو یہ بھی ہوتا کانا. یہ ذہبو ہوتا تو یہ بھی کانو ہوتا. کانو ذہبو، کانو کانو ذہبو، وہ سب مرد گئے تھے. کنتے ذہبتے، تو ایک عورت گئی تھی. کنتما کنتنا ذہبتنا، تم سب عورتیں گئی تھی. ٹھیک ہے. پہلے کانا پڑے گا صیغے کے اعتبار سے. بدل طریقہ پتہ لگ گیا ماضی بعید بنانے کا. جی آئیے 3 سیکھ لیے: ماضی مطلق، ماضی نقلی، ماضی بعید. آغا زیدن کانا ذہبا کی میننگ کیا ہے؟ زید گیا تھا، زید گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک بات یہاں پہ کہہ دی ہے، کبھی کبھی اس میں کانا سے پہلے یا کانا کے بعد قد بھی بڑھا دیتے ہیں ماضی بعید میں. جیسے کیا تھا؟ زیدن کانا ذہبا تھا نا، زیدن قد کانا ذہبا یا زیدن کانا قد ذہبا، بڑھا دیتے ہیں کبھی کبھی. ٹھیک ہے. آئیے منفی کیسے بنیں گے؟ منفی بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے. منفی اس کا کیسے بنے گا؟ ماں بڑھا دیجیے گا. ماں پلس ماضی بعید مثبت، ماں کانا ماضی بعید مثبت، ماضی بعید مثبت. بھائی مثبت کے شروع کبھی کیا تھا؟ زیدن کانا ذہبا تھا نا. جی اب کیا ہو جائے گا؟ زیدن ما کانا ذہبا. زیدن جی ما کانا ذہبا. زیدن ما کانا ذہبا. زید نہیں گیا تھا، زید نہیں گیا. ہو گیا. ماضی بعید کا منفی ہے، اسی کے نیچے لکھنا. اب آئیے چوتھا ہے ماضی استمراری. ماضی استمرار کے معنی کیا ہے؟ لگاتار، کنٹینیو. استمرار کے معنی کیا ہے؟ لگاتار، کنٹینیو. گزشتہ زمانے میں مستمر کام کے انجام پانے پر دلالت کرے، یعنی گزشتہ زمانے میں لگاتار کام کے انجام پانے پر دلالت کرے. تو آپ کو تعریف یاد ہی ہے، لکھوانے کا کیا فائدہ ہے؟ استمرار سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. ماضی یعنی گزرا ہوا، استمراری کنٹینیو. گزرے ہوئے زمانے میں مستمر لگاتار کام کے انجام پانے پر دلالت کرے. یہ کیسے بنتا ہے؟ مثبت. کانا پلس فعل مضارع، کانا پلس فعل کانا. پہلے کانا، کانا نہیں جیسے وہاں تھا ایسے یہاں. کبھی کانا بڑھا دیں سب کی سب جگہ، 14 کی 14 جگہ کانا ہی بڑھا دیں. کانا پلس فعل مضارع، کانا پلس فعل مضارع بن جائے گا کانا یضربو. کانا یضربو. جی زیدن کانا یضربو، زید مارتا تھا. زیدن کانا یأکلو، زید کھاتا تھا. لگاتار ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی آقا. بھلے آقا. اور اس کا منفی کیسے بنے گا؟ منفی ما اور لا کے ذریعے سے، یعنی منفی اور ما اور لا کے ذریعے سے. ما اور لا اس کے شروع میں بڑھا دیجیے. زید ما کانا یضربو یا زید
ٹھیک ہے. زیدن ما کانا یزرب. دیکھیں ایک چیز دھیان رکھیے گا، جب کانا ماضی بعید بنا رہے تھے تو کانا ماضی ہے نا، کانا کانا کانو، اور ماضی پہ جی داخل. یہاں کانا کی گردان مضارع پہ داخل ہو رہی ہے، یہ مضارع رہے گا، یہ ماضی رہے گا. کانا یضربو، کانا یضربان، کانو یضربونا، کانت تضربو، کانتا تضربان، کننا یضربنا، کنتا تضربو، کنتما تضربان، کنتم تضربونا، کنتے تضربینا، کنتما تضربان، کنتنا تضربنا، کنتو اضربو، کننا نضربو. نظربو. ٹھیک ہے. اور اس میں ماں بڑھا دیجیے گا، ما کان یضربو، ما کان یضربو. ٹھیک ہے. جی. مٹا دوں. بلے. حالات فعل ماضی سب سمجھ میں آ گئے. حالات فعل ماضی معنی کے اعتبار سے ماضی 4 طرح کے معنی پہ دلالت کرتا ہے. ماضی 4 طرح کے معنی پہ دلالت کرتا ہے. آغا اس کا منفی ایسے بنے گا نا، ما زیدن ما کانا یضربو. بھلے، ما کانا یضربو زیدن ما کانا یضربو. سمجھ میں آیا سبھی کا؟ گنچا فاطمہ قصہ زید سید ابراہیم. ٹھیک ہے. اب دیکھیے حالات فصل ہی ابدہم حالات فعل ماضی، فصل ہی ابدہم حالات فعل ماضی. فعل ماضی در زبان عربی از جہت معنی 4 گونے است. فعل ماضی عربی زبان میں معنی کے اعتبار سے جہت معنی کی جہت سے 4 طرح کا ہوتا ہے. 4 گونے، 4 طرح. شمارے 1 ماضی مطلق کہ ہمان ماضی سادہ است. ماضی مطلق کہ وہی ماضی سادہ ہے. و تاب حال اور ابھی تک در مثال مثالوں میں از آن استفادے میں کردیم. ابھی تک اسی سے مثالوں میں ہم یوز کر رہے تھے، استفادہ کر رہے تھے. اسی کو ہم ابھی تک شروع سے لے کے اب تک اسی کو یوز کر رہے تھے مثالوں میں ہم ماضی مطلق کو. جیسے ذهب زید، زید گیا، ضرب زید، زید نے مارا، نصر زید، زید نے مدد کی تھی. منفی ماضی مطلق را، ماضی مطلق کے منفی کو بے 2 نحو، نحو یعنی طریقہ، نحو یعنی طریقہ، 2 طریقوں سے میتوان ساخت بنا سکتے ہیں. ماضی مطلق کے منفی کو 2 طرح سے بنا سکتے ہیں. نمبر 1 با آوردن ما یا لائے نافیہ بر سر فعل مضارع، فعل مضارع پر مائے نافیہ یا لائے نافیہ بڑھا کر فعل ماضی پر فعل ماضی پر مائے نافیہ یا لائے نافیہ بڑھا کر، یا بادر آوردن لم، لم لے کے کہ حرف نفی بھی ہے وہ جزم بھی ہے. کہاں پر لائیں گے اسے؟ برسر فعل مضارع. فعل مضارع کے شروع میں لم لا کر از ان ترکیب، اس ترکیب کے بارے میں ہم فصل بعد میں متوجہ ہوں گے، پڑھیں گے. کون سی والی ترکیب؟ فعل مضارع پہ لم جو داخل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں جب حالات فعل مضارع پڑھیں گے وہاں بتائیں گے. ما ذهب زیدون منفی بن گیا، زید نہیں گیا، یا لم یذهب زیدون زید نہیں گیا. دوسرا قسم جو ہے وہ ماضی کی معنی کے اعتبار سے ماضی نقلی. آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ماضی نقلی کہ بر وقوع کاری، کار یعنی کام، کاری کوئی کام، یا نکرہ ہے اس میں. کسی کام کے واقع ہونے پر در زمانے گزشتے، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر کہ در موردی ان مقامات میں کہ اثر انتا زمان حال باقی باشد، کہ جس کا اثر زمان حال تک باقی ہو، دلالت نہیں کنا جس پہ دلالت ہے. ماضی نقلی کیا ہے کرتا ہے، کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ گزشتہ زمانے میں وہ کام کے واقع ہونے پر ان مقام میں کہ اثر، اس کا اثر زمان حال تک باقی ہو، اس پر دلالت نہیں کنا، اس پہ دلالت کرتا ہے. ماضی نقلی کیسے بنتا ہے؟ اس ترکیب قد با ماضی مطلق ساخت می شود. ماضی نقلی قد کو ماضی مطلق کے ساتھ ترکیب دے کر بنایا جاتا ہے. قد ذهب زیدن، قد ذهب زیدن زید گیا ہے. وہ منفیان، اور اس کا منفی کیسے بنے گا؟ اس ترکیب لما کہ حرف نفی و جزم است، کہ جو حرف نفی اور جزم ہے با فعل مضارع. لما کو فعل مضارع سے ترکیب دے کر ساخت می شود بنایا جاتا ہے. می گوئی ہم کہیں گے لما یذهب زیدون، زید تابع حال نہ رفتے، زید ابھی تک نہیں گیا ہے. نمبر 3 ماضی بعید، معنی کے اعتبار سے ماضی کی ایک قسم ہے ماضی بعید کہ بر تحقق کاری، کسی کام کے محقق ہونے پر، انجام پانے پر گزشتہ زمانے میں بطور کے اس طریقے سے کہ اثر آن نیز
زائل شدہ اس پہ جس کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے، دلالت بھی کنا تو اس پہ دلالت کرتا ہے. این فعل از ترکیب فعل کانا با فعل ماضی ساخته می شود. یہ فعل یعنی فعل ماضی بعید کانا اور فعل ماضی کی ترکیب سے بنایا جاتا ہے، یعنی کانا کو فعل ماضی کے ساتھ ترکیب دے کر بنایا جاتا ہے. می گوئی ہم کہیں گے زید کانا ذهبا، زید فعل کانا بڑھائیے گا، کبھی ہر جگہ کانا کانا کرتے چلے جائیں نہیں. ذہابا ہے تو کانا، ذہابا ہے تو کانا، ذہابو ہے تو کانو ذہابو، کانت ذہبت، کانتا ذہبتا، کننا ذہبنا، کنتا ذہبتا، کنتما ذہبتما، کنتم ذہبتم، کنتے ذہبتے، کنتما ذہبتنا، کنتنا ذہبتنا، کنتو ذہبتکنا ذہبنا. پھر دیکھیے زید و بکر کانا، یہاں پہ تسنیہ کیوں آیا یہ کانا ذہبا؟ کیونکہ زید اور بکر دو ہیں، زید اور بکر دو ہیں، اس لیے ہم نے کہا کانا ذہبا، زید اور بکر گئے تھے. گاہی کبھی کبھی قبل پہلے یا بعد میں اس فعل کانا، فعل کانا سے پہلے یا فعل کانا کے بعد حرف قد نیز آورد می شود، حرف قد بھی لایا جاتا ہے. فعل ماضی بعید میں کانا سے پہلے یا بعد کبھی کبھی قد لایا جاتا ہے، جیسے آپ کہیں زید قد کانا ذہبا یا زید کانا قد ذہبا، معنی وہی ہے، کوئی فرق نہیں. وہ گاہی، اور یہ کہہ رہے ہیں گاہی کبھی کبھی اسم را بین کانا و فعل ماضی میں آورد، کبھی کبھی ایک اسم کو لے آتے ہیں کانا اور اس کے ماضی کے بیچ میں. جیسے آپ کہیے کانا زید ذہبا، دیکھیے کانا اور ذہبا کے بیچ میں زید آ گیا نہیں آ گیا؟ یہ کانا زید و بکر ذہبا، دیکھیے کانا سنگل کیوں رہا اور ذہبا تسنیہ کیوں رہا؟ جی کانا مفرد یوں رہا کیونکہ اس کا اسم ظاہر دکھائی دے رہا زید و بکر، لیکن ذہبا ضمیر اس لیے ہیں کیونکہ وہ تاکہ زید اور بکر کی طرف پلٹ سکے. اگر صاحب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا زید قد کانا ذہبا، زید قد کانا ذہبا، زید گیا تھا. منفی ان فعل، اس فعل کا منفی با آوردن مائے نافیے برسر کانا ساخت می شود. اس فعل کا منفی مائے نافیہ کانا کے شروع میں لا کر بنایا جاتا ہے. کانا کے شروع میں زید ما کانا ذہبا، زید نہیں گیا تھا. زید و بکرون ما کانا ذہبا، زید اور بکر نہیں گئے تھے. چوتھا معنی کے اعتبار سے چوتھی قسم ماضی کی ہے ماضی استمراری کا. آپ جانتے ہیں کہ بروقوع مستمر کاری، کسی کام کے مستمر واقع ہونے پر، لگاتار واقع ہونے پر گزشتہ میں دلالت میں کنت دلالت کرتا ہے. این فعل با آوردن فعل کانا برسر فعل مضارع ساخت می شود. یہ فعل یعنی ماضی استمراری فعل کانا کو فعل مضارع کے شروع میں لا کر بنایا جاتا ہے. میگوئیم ہم کہیں گے زید کانا یذہبو، زید کانا یذہبو، زید جاتا تھا. زید و بکر کانا یذہبان، زید اور بکر جاتے تھے. پھر یہ کیا کریں؟ گاہی بین کانا و فعل مضارع، کبھی کبھی کانا اور فعل مضارع کے درمیان ایک یا چند کلمے فاصلہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے ایک کلمہ فاصلہ ہوا کانا زید یذہبو، ایک کلمہ یعنی زید فاصلہ ہوا زید کانا یذہبو. کانا زید و بکر یذہبان، یہاں پہ دو اسم، یا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. دیکھیں کانو اور یہجعون کے بیچ میں کتنے کلمے آ گئے؟ قلیلا من اللیل، من لیل وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. یہ ماضی استمراری ہے. اس کا منفی کیسے بنے گا؟ منفی ماضی استمراری با آوردن مائے نافیے برسرے کانا، کانا کے شروع میں مائے نافیہ لا کر یا لا نافیہ. دیکھیے ما اگر لائیں گے تو کانا کے شروع میں، لا لائیں گے تو مضارع کے شروع میں. سمجھ میں آیا فرق یا نہیں ان کی باتوں کا؟ انہوں نے کہا ماضی استمراری کا منفی لانا ہے تو ما بڑھائیں گے کانا کے شروع میں، یا لا بڑھائیں گے مضارع کے شروع میں. دیکھیے ما کانا کے شروع میں، ما کانا زیدون یذہبو، زید نہیں جاتا تھا. لیکن زید و بکر ما کانا یذہبان، کانا کے شروع میں ہے نہیں ہے ما. لیکن کانو لا یتناہون، ما کانو نہیں ہے، کانو لا یتناہون، مضارع کے شروع میں لا ہے. سمجھ میں آ گئی نا یہ فرق؟ باریکی سمجھ میں آئی ان کی بات کی؟ دھیان رکھنا ماضی استمراری اگر بنانا ہے اس کا منفی تو ما سے بنائیں گے تو کانا کے شروع میں بڑھائیں گے، لا سے بنائیں گے تو مضارع کے شروع میں بڑھائیں گے. اور مطلق میں بھی یہی کریں گے نا؟
نہیں ماضی مطلق میں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے جملات زیرہ بے عربی ترجمے کنید. نیچے کچھ جملے ہیں فارسی کے آپ کو عربی بنانی ہے. حسن خوابید بود. ناما یا ناموں سے لکھنا ہے آپ کو ماضی بئی. تو آپ کیا کہیں گے؟ کانا حسن کانا جی ناما. ٹھیک ہے زیدون حسنون کانا ناما. علی می جنگید. علی جنگ کرتا تھا ماضی بعید ہے. استمراری علیون کانا جنگ کو کیا جبن تو خوف کو کہتے ہیں. جنگ وہ آپ تو مفعول اس پہ پہنچ گئے. مفعول لہو حرب قعدت تو عن الحرب جبنن آپ مفعول لہو سمدیہ میں پہنچ گئے. حرب میں جنگ سے بیٹھا جبنن خوف کی وجہ سے. تو حرب ہے تو آپ یہ کہیے آپ قتلہ کر لو نا. جنگ کا معنی سیدھا قتلہ. قتل کے معنی خالی قتل کرنا تھوڑی ہوتا ہے. جنگ معنی بھی قتال. تو علیون کانا یقتلو کانا یقتلو. بہرحال سارا میں بتا دوں گا تو آپ کیا کریں گے؟ پریکٹس کر کے آنا. میں بتا دے تو خوابیدن کے معنی ہے ناما یا نامو سونے کے معنی. جنگیدن قتل یقتلو. درس خواندن یہ نہ خواندے منفی اور مثبت کا بھی دھیان رکھنا. درس یدرسو. کھیل کی کیا لعب یلعبو. دوست داشتن حب یحبو. ٹھیک ہے. جبہ رفت بود. رفتن کا کیا ہے؟ ذہابہ. درس خواندن کا ہے درس یدرسو. رفتن ذہابہ یذہبو. آپ ان کا ترجمہ کر کے لائیے گا فارسی سے اور عربی. لیکن یہاں کچھ آغا بازی میں کردن سے کیا ہے؟ بازی کر لعب یلعبو کھیلنے سے لے آتا ہے. اب آپ کو بیان کرنا ہے. بچہ بازی می کردن ماضی استمراری ہے. بچے کھیلتے تھے. نیچے کچھ عربی جملے ہیں ان کو فارسی میں پلٹانا. آپ اردو میں پلٹا لیجئے گا. الم نشرح لک صدرک کانت تعمل الخبائث کانوا انفسهم. قرآن میں سے دیکھ کے مت لکھ لانا. خیر لکھ لینا کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جو لکھ سکتے ہیں قرآن سے. ورنہ کانت تعمل الخبائث. کانت یعنی وہ لڑکی. تعمل الخبائث گندے کام انجام دیتی تھی. کانوا انفسهم یظلمون. ایسے ہی آپ جملات مثبت تمرین شمارہ 1 تمرین نمبر 1 میں جو مثبت جملے ہیں ان کو منفی کیجیے اور جو منفی ہیں مثبت کیجیے. ابھی کہہ رہے ہیں ماضی کے جو الگ الگ طرح کی یہ قسمیں ہیں چاروں ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے عربی میں. تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. مین جو ہے یہ 2 تمرینیں کر کے لائیے گا کل کو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.